اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بہت بڑی عظیم شب آنے والی ہے، مقدر جگانے والی رات، نصیبوں کو پانے والی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ جو مانگیں وہ ملے گا، جتنا مانگیں وہ ملے گا، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے اس شب کو، اس آنے والے دن کو مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمات کے لیے عید کے دن اور عید کی شب قرار دیا ہے۔ یقیناً جب عید کی دن ہوتے ہیں، جب عید کی شبیں ہوتی ہیں، وہ بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں عباد اللہ خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جسے قرب خدا ملے وہ یقیناً ہر چیز مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کر سکتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، 27 رجب المرجب، شب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بر رسالت ہوئے، یہ عظیم شب ہے۔ کل کا دن بھی عظیم ہے۔ ان دو یعنی دن اور شب کے جو اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ آئیے احباب مومن مومنات کہ جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دیں۔ آخر تک ویڈیو ضرور سن کر آنے والی شب کی برکت کے صدقے میں اس ویڈیو کے لنک کو سبھی مومنین مومنات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کافی سارے لوگ عبادت کریں جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب یہ بڑی مبارک شب ہے، یہ شب عید ہے۔ اس شب کے جو ہیں اعمال ہیں، دن کے بھی اعمال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کی جو رات ہے، جب چاہیں اس رات میں 12 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت کر کے نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 27 رجب المرجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر رکعت میں یعنی پہلی اور دوسری میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ توحید کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 12 رکعت نماز ہے 27ویں رجب کی، جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے 4 مرتبہ آواز بلند کہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ اس شب میں یہ عمل کرنے والا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے والا اور اس کے بعد جو آپ اللہ سے دعا مانگو گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور 27 رجب المرجب کے دن کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ غسل کرنا ہے، دن کے کسی بھی ٹائم روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا، کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چوتھا یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت آقا دو جہان، سرور کائنات، رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کی زیارت اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اب مکہ مدینہ یا مدینہ میں نہیں ہے، نجف میں نہیں ہے، کہیں بھی ہیں، وہاں پہ آپ وضو کر کے 27 کے دن زیارت پڑھیں 2 ہستیوں کی، اور اس کے بعد دن میں 12 رکعت نماز ہے۔ یعنی جیسے آپ نے رات میں سنی کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق، سورہ توحید، سورہ ناس اور سورہ توحید جو ہے، ان تینوں صورتوں کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد 4 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 4 مرتبہ لا اشرک بربی احدا، یہ پڑھنا ہے۔ یعنی دن میں بھی 12 رکعت ہے، جس کا طریقہ 2 کر کے پڑھنا ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں دن میں۔ الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس کو ہر ایک کو جو ہے 4 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے بعد 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 4 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ 4 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ لا اشرک بربی احد، یہ بھی 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت بھی سنتے جائیں کہ یہ جو دن ہے سال بھر کے ان 4 ایام یعنی 4 دنوں میں سے ایک وہ دن مبارک ہے کہ جس میں روزے رکھنے کی خاص اہمیت ہے، شان ہے، فضیلت ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ یعنی اس 27ویں دن کے روزے رکھنے والے مومن مومنہ کو 70 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی 27ویں رجب کی رات میں یہ عمل کرے، یعنی کہ 12 رکعت نماز جسے 2 کر کے پڑھے، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام فرماتے ہیں کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھے۔ یہ 27ویں شب کی ایک دوسرے طریقے سے نماز ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 12 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سی سورت پڑھے، اور نماز کے بعد یعنی الحمد کے بعد ایک سورہ کوئی بھی پڑھے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل کر رہی ہے 12 رکعت تو پھر سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ قدر اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھے۔ اب امام فرماتا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم 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 وذکرک الاعلی 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 وبکلماتک التامۃ ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بی ما انت اہلہ، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ نماز ہے شب کی، اس کا ثواب جو ہے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مومنین مومنات سے عرض ہے کہ مبارک شب ہے، مبارک دن ہے، ضرور عبادت کیجئے، ہمیں بھی دعا میں یاد کیجئے، اور مومن مومنات کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں۔ محبتاً و لطفاً اس ویڈیو کے لنک کو جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ پہ نمبر ہیں مومنین کے، فیملی کے، رشتہ داروں کو، سبھی کو شیئر کر دیجئے، اور ان کو بتائیے کہ آج کی شب کی کیا فضیلت ہے اور کل کے دن کی بھی کیا فضیلت اور اجر اور ثواب ہے عبادت اور روزے کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔